خداوند عالم نے انسان کی اخروی کامیابی کے لیے 4 شرائط کو بیان فرمایا ہے اس آیت کے اندر، اور ان 4 باتوں کو مد نظر رکھیں گے تو پھر انشاءاللہ العزیز دنیا میں کامیابی تو ملے گی، اخروی اعتبار سے بھی انشاءاللہ سرخرو ہوں گے۔ ومن اراد الآخرہ، یہ پہلی شرط ہے کہ جو شخص آخرت کا طالب ہے، وَسَعَلَهَا سَعْيَهَا، اور اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے جیسے اس کے لیے اس کی شان کے مطابق کوشش ہونی چاہیے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس حال میں کہ وہ مومن بھی ہے، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ایسے لوگوں کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔ تو پہلی شرط یہ ہے جسے علماء نے تصحیح نیت سے تعبیر کیا ہے کہ عمل کرنے والا دنیاوی مقاصد کے لیے نہیں کر رہا، اپنی آخرت سنوارنے کے لیے کر رہا ہے، وہ دنیا کا طالب نہیں ہے۔ جو بھی عمل کر رہا ہے اس کا مقصد اپنے اللہ کو راضی کرنا اور اپنی آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کو سنوارنا ہے، اس مقصد کے لیے عمل کر رہا ہے۔ تو یہ پہلی شرط ہے عمل کی قبولیت کے لیے اور انسان کی کامیابی کے لیے جو شرائط ہیں، تصحیح نیت اس آیت کے اندر جس ترتیب کے ساتھ ہے۔ اور نمبر 2 وسعہ، اور پھر کوشش اور محنت بھی کر لے، عمل بھی کر لے۔ صرف تصحیح نیت کہ نیت اچھی ہونی چاہیے، آخرت ہماری بہتر بن جائے، یہ اپنی جگہ ہے، لیکن فرمایا پھر کوشش بھی ہو، پھر عمل بھی کر لے، اور ساتھ ساتھ سعیہا، کوشش ایسی ہونی چاہیے جیسے اس کی شان کے مطابق ہے۔ یہ بنیادی بات ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بہت سارے معاشرے میں سیدھے سادے مسلمان ایسے نظر آئیں گے کہ بہت سارے اعمال تو کرتے ہیں اور اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن کوشش جیسے ہونی چاہیے کہ قرآن و سنت کے مطابق ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، آپ کے اصحاب نے وہ کر کے دکھایا ہو، شریعت کے مطابق عمل ہو، کوشش ہو، پھر یہ کوشش اللہ کے ہاں معتبر ہے، پھر یہ عمل اللہ کے ہاں معتبر ہے، یہ عمل شرف قبولیت پالے گا۔ لیکن اگر اخلاص کے باوجود عمل قرآن و سنت کے مطابق نہیں، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے، تو پھر یاد رکھیے ایسا عمل بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ ایمان کے باوجود، اخلاص کے باوجود، پھر بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دے کے اپنی بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ مغرب کی نماز ابھی ہم نے امام صاحب کے پیچھے پڑھی ہے 3 رکعت فرض۔ اگر کوئی ساتھی انفرادی نماز پڑھ رہا ہو اور وہ مغرب کی نماز 3 کی بجائے 4 رکعت ادا کر لے، اور اس کا ارادہ یہ ہے، نیت یہ ہے کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، جوانی عطا فرمائی، صحت سے نوازا، نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی، میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، 3 نہیں 4 زیادہ،
3 کی بجائے میں 4 پڑھ لیتا ہوں، میں 6 رکعت پڑھ لیتا ہوں تاکہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ آپ بتائیے کیا خیال ہے، مغرب کی نماز 3 کی بجائے ایک مخلص آدمی 4 رکعت پڑھ رہا ہے، 6 رکعت پڑھ رہا ہے، نماز ہو جائے گی؟ آپ سبھی کہیں گے کہ اس کی یہ نماز اللہ کے ہاں معتبر نہیں ہے، اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ نماز مغرب کی 3 رکعت ہے۔ ہمارے نبی امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو 3 رکعت نماز پڑھائی ہے، اور پھر صحابہ سے لے کر آج تک اہل ایمان 3 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو 3 رکعت ہے، قرآن و سنت کے مطابق ہے، اللہ کے رسول کی تعلیمات کے مطابق ہے، تو کوشش اور عمل وہ ہو جو شریعت کے مطابق ہو، اخلاص ہو، لیکن اگر شریعت کے مطابق نہیں ہے تو ایسا عمل بھی معتبر نہیں ہے۔ اسے فرمایا سایہ، اس کے لیے کوشش بھی اس کے شایع نشان ہو، اور وَهُوَ مُؤْمِن، سب سے بنیادی اور اہم ترین شرط اور بات فرمائے اس حال میں کہ وہ مومن ہو۔ اس کو تصحیح عقیدہ سے تعبیر کرتے ہیں، ایمان والا ہو، عقیدہ اس کا قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ اگر عقیدہ میں فطور ہے، وہ ساری رات کھڑے ہو کر نماز پڑھ لے، وہ دن بھر روزہ رکھے، وہ کسی اور عبادت میں اپنا وقت گزارے، زندگی بھر مجاہدہ ریاضت میں گزارے، لیکن اگر عقیدہ میں فطور ہے تو یاد رکھیے باقی سارے اعمال اس کے بیکار ہیں۔ وَهُوَ مُؤْمِن، یہ ساری باتیں آخرت کا طالب ہے، نیت اس کی صحیح ہے، آخرت اپنی بنانے کے لیے کر رہا ہے، اور عمل بھی کر رہا ہے، اور عمل بھی صحیح کر رہا ہے، لیکن ایمان اس کا صحیح نہیں ہے، عقیدہ اس کا صحیح نہیں ہے، تو یاد رکھیے پھر اس کے یہ سارے اعمال بیکار ہو جاتے ہیں، پھر سارے اعمال بیکار ہو جاتے، عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مشرکین کے اعمال کے متعلق قرآن کریم میں آیا کہ جن کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، فرمایا اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، ان کے مشرکین کے اچھے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے راکھ کا ڈھیر ہے، تیز ہوا چلی نام و نشان بھی نہیں رہا، یہ راکھ کا ڈھیر فضا میں تحلیل ہو گیا، نام و نشان بھی ختم ہو گیا۔ فرمایا اسی طرح مشرکین کے اچھے اعمال کی مثال ہے، عقیدہ ان کا ٹھیک نہیں ہے، وہ چاہے جتنے بھی اچھے اعمال کر لیں ان کا کوئی اعمال ان کے کام نہیں آئے گا۔ عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے، اور اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے باقی کوئی چیز کام نہیں آئے گی، منصب کام نہیں آئے گا، اچھی نسبت کام نہیں آئے گی، جب تک عقیدہ نہیں ہے، ایمان والا نہیں ہے۔ اور دیکھیے قرآن کریم میں ایک نبی کے بیٹے کا تذکرہ ہے، اتنی بڑی نسبت کہ نبی کا بیٹا ہے، لیکن اس کے باوجود جب طوفان آیا ہے تو نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود طوفان میں غرق ہوا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا۔ تو اتنی بڑی نسبت کام نہیں آئی کہ نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود طوفان نوح میں باقی مشرکین کے ساتھ نبی کا بیٹا بھی ہلاک ہوا ہے، اس لیے کہ وہ ایمان کی شرط سے خالی تھا، عقیدہ اس کا ٹھیک نہیں تھا۔ اسی طرح بہت ساری مثالیں آپ قرآن کریم کی روشنی میں دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل جلیل القدر پیغمبر ہیں، لیکن والد ان کا ٹھیک نہیں ہے، ناکام ہو گیا، اس لیے کہ وہ بھی عقیدہ کے اعتبار سے صحیح نہیں تھا، ایمان کی شرط سے محروم تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اختصار سے بات کر رہا ہوں، قرآن کریم میں
اللہ کے رسول علیہ السلام کے ایک چچا کا تذکرہ ہے، سگا چچا ہے، اور وہ بھی آخری پیغمبر کا، امام الانبیاء علیہ السلام کا. لیکن قرآن کہتا ہے ابو لہب خود بھی جہنمی اور اس کی بیوی بھی جہنمی ہے. قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما آنا عنہ مالہ وما کسب. ابو لہب تو تباہ ہو گیا، دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، برباد ہو گیا، مال کام نہیں آیا، کمائی کام نہیں آئی. اور یہ نسبت سگا چچا ہے. کیوں کام نہیں آئی یہ چیزیں؟ اس لیے کہ وہ نسبت رکھنے کے باوجود، رشتہ دار ہونے کے باوجود اس نے اللہ کے رسول کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا، شرک سے باز نہیں آئے، عقیدہ میں فطور تھا. تو قرآن کریم کہتا ہے ابو لہب بھی جہنمی وامرأتہ حمالۃ الحطب، بیوی بھی اس کی جہنمی ہے. تو میرے بھائیوں، کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ اولاً عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے، قرآن و سنت کے مطابق عقیدہ ہونا چاہیے، تصحیح عقیدہ ضروری ہے. اور پھر اس کے بعد نیت صحیح ہونی چاہیے، اخلاص کے ساتھ عمل کرے. جو بھی عمل کر رہا ہے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنی آخرت سنوارنے کے لیے عمل کرے، دنیاوی مفادات حاصل کرنے کے لیے نہ کرے، ریاکاری کے لیے نہ کرے. اور پھر عمل کرے، صرف نیت کر کے ایمان لا کے بیٹھا رہے کہ میں نے ایمان قبول کر لیا ہے، میری نیت صاف ہے، مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں، زکوٰۃ ادا کرنے کی، کوئی عمل نہیں کر رہا، یہ بھی ناکام ہے. اور پھر عمل بھی وہ جو قرآن و سنت کے مطابق ہو، اللہ کے رسول کی تعلیمات کے مطابق ہو، اپنی خواہشات کے مطابق. جس قدر اخلاص کے ساتھ جتنا بھی عمل کر لے، وہ اس کی خواہشات کے مطابق اعمال ہیں، شریعت کے مطابق نہیں ہے تو وہ بھی کام نہیں آئیں گے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.